واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو میں آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ براءت یا سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت میں آج انشاءاللہ کل اور پرسوں پھر ذرا تفصیلی بات کر لیں گے۔ آج چونکہ اکثر مومنین مشی پہ ہوتے ہیں، اس لیے سورہ براءت کی آیہ مجیدہ 119 ارشاد پروردگار عالمین یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دیکھیں انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ پروردگار اسے اہل ایمان ہونے کا عنوان دے رہا ہے۔ کس قدر انسان کے لیے یہ آیہ مجیدہ، کس قدر ایک فرد مسلمان و مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے کس قدر عزت آبرو کا سبب ہے کہ پروردگار بندے کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ رہے۔ جو عنوان پروردگار نے دیا ہے اس سے بڑا انسان کے لیے اعزاز کیا ہوگا؟ یعنی ایک انسان کے لیے تمام نسبتیں اپنی جگہ پر جو یہاں آ کے وہ حاصل کرتا ہے اور جس کے حصول میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کس کے گھر میں پیدا ہوگا، کس نام و عنوان سے اسے پکارا جائے گا، کس قوم و قبیلے سے پکارا جائے گا، ظاہر ہے جس خاندان میں آیا ہے وہیں سے اسے نام مل گیا، وہیں سے اسے قبیلہ مل گیا، وہیں سے اسے خاندان مل گیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو بعض چیزوں میں انسان کا اپنا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نام و عنوان اسے مل گیا ہے آنے سے بھی پہلے، لیکن پروردگار نے اس نام و عنوان کو باعث فضیلت نہیں بنایا جس میں انسان کا اپنا اختیار ہی نہ ہو۔ اس نام و عنوان کو جو خدا بندے کے لیے انتخاب کر رہا ہے وہ اس قوم و قبیلے سے، اس خاندانی پس منظر سے بالا تر ہے، جس کے حصول کے لیے اللہ نے سب کے لیے میدان کھلا رکھا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اے اہل ایمان، پروردگار نے قرآن مجید میں دو نام بہت زیادہ پکارے ہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو۔ یعنی خدا بند متعال کہتا ہے تمہارے لیے یہ دو عنوان میں نے جو چنے ہیں، یا انسانیت کی اس معیار اور ملاک پہ پورے اترو جو میں چاہتا ہوں، پھر تمہارے لیے کسی قوم و قبیلے میں ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یا اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ، تمہیں یہ ظاہری نسبتیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو نام و عنوان دیا اور قوم و قبیلے کے آیت میں ہی دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، قبائل لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں شعوب، یعنی یہ شعبوں میں، شعوب مانا ہم نے قرار دیا، قبیلوں میں قرار دیا، تو ایک ہی سبب بتایا، یہ لام لام غایت ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ آگے خدا کہہ رہا ہے لیکن عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرام، عزت والا، توقیر والا، وقار والا، بلندی والا اکرام ہے۔ اکرام عربی میں کہتے ہیں کسی کو تعظیم دینا۔ خدا کہتا ہے تمہارے اکرام اور تمہاری عزت کا سبب قوم و قبیلہ نہیں، تمہاری عزت کا سبب تقویٰ ہے، خدا کے قرب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے یہ مثال بھی عملاً دے دی۔ قرآن مجید میں رسالت مآب کے بہت سے دشمن، جب آپ نے مکے میں اعلان رسالت کیا تو بہت سے دشمن تھے نا،
اور سخت ترین دشمن تھے، لیکن دیکھیں قرآن کی نزاکت دیکھیں، سرکار کے کسی دشمن کا نام نہیں آیا، اشارے آئے ہیں ان کی طرف۔ مثلا جس نے طعنہ ابتر دیا اس کا بھی نام نہیں لیا، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تیرا دشمن ابتر ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ابو لہب کا نام لے کر تبت یدا ابی لہب کہا۔ کیوں؟ تاکہ اس معاشرے میں بھی اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتایا جائے خدا کے ہاں عزت و تکریم کا معیار و ملاک کسی خاندان میں آنا نہیں، سرکار کے پیغام پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ابو لہب ہاشمی، ایسا ہی ہے نا، حضرت عبد المطلب کی اولاد، اور خاندان کے طور اتنا پس منظر کہ رسالت مآب کا ڈائریکٹ چچا، وائے سے نہیں، ڈائریکٹ بلا واسطہ چچا، اور تبت کا مصداق، اور وہ سلمان نہ ہاشمی نہ عربی عجمی، غلام، اور سرکار نے کیا عزت دی، السلمان منا اہل البیت۔ تو کہنا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآنی معیارات جب تک معاشرے میں نافذ نہ ہوں، مصنوعی خود ساختہ معیارات معاشرے پہ حاکم رہتے ہیں، اور وہی معاشرے میں صلاحیتوں، اہلیتوں، قابلیتوں کے قاتل بنتے ہیں۔ جب آپ قوم و قبیلے کی بنیاد پر کسی کا عزت حق سمجھ لیتے ہیں تو ایک قبیلے پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں، اچھے انسان بن جاتے ہیں، لیکن ان کی قوم و قبیلے کی نسبت ان کے کردار اور ان کی اہلیت اور ان کی صلاحیت اور ان کی تعلیم پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اسلام و قرآن و اہل بیت نے اسی کی نفی کی۔ سرکار دو عالم نے حضرت سلمان و حضرت ابو ذر و حضرت مقداد و حضرت عمار کو قریب رکھا، ایسا ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم کی یہ حدیث سوچنے والی ہے، فرمایا 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، ان میں 1 علی اور 3 حضرت مقداد، حضرت عمار اور حضرت سلمان۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں کوئی مصنوعی باتیں نہیں کر رہا، ان میں مولا کائنات چھوڑ کے 3 غلام ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے۔ اس کا معنی ہے جنت میں جانے کا معیار قوم و قبیلہ نہیں، اتباع مصطفیٰ ہے، اتباع رسول ہے۔ یہ ان کو صرف فضائل کی حدیث ہی نہ سمجھیں، سرکار نے اس وقت کے معاشرے میں یہ قدریں، یہ اقدار، یہ ویلیوز، ان کو زندہ کیا۔ اب آئیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں یہ جملہ کہوں گا تو ضائع نہیں جائے گا۔ سرکار یہ کیوں اہمیت دیتے تھے؟ سلمان و مقداد و عمار و کمبر و حضرت امیر المومنین پھر بعد میں، تو یہ غلاموں کی، جنہیں ہم غلام اصطلاحاً اس معاشرے میں بھی غلام ہی کہا، ان کی اہمیت عزت اتنی کیوں تھی؟ اس لیے نہیں کہ غلام ہے اور دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم غلاموں سے ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ نہیں مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہمارے نزدیک معیار عزت قبیلہ نہیں کردار ہے، قوم و قبیلہ نہیں کردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، خدا نے یہ لقب دیا ہے، اے ایمان والو، یعنی ایک انسان مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اعزاز پہ فخر کرے، اس پہ فخر نہ کرے جو اعزاز لینے میں اس کا اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ بات نہیں پہنچی ہے؟ کسی گھر میں پیدا ہو کر جو نام و عنوان میں اور آپ لے لیتے ہیں، اس میں میرا کیا کمال، آپ کا کیا کمال ہے؟ بے کون کس کے گھر میں پیدا ہوگا انسان خود طے کرتا ہے یا خدا؟ لیں، جس خدا نے طے کیا ہے، آیا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قوم و قبیلے کو معیار فضیلت بنا دے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہوگا۔ اسی لیے کہا تم کسی خاندان میں بھی پیدا ہو جاؤ، تمہارے لیے میں نے در کھلا رکھا ہے۔ کیا؟ اگر تم با کردار بن جاؤ تو بد کردار کے گھر میں ہو کر بھی صاحب عزت ہو جاؤ گے۔ بات کو لینا یار، کہا اگر تم صاحب کردار ہو جاؤ تو بد کردار کے گھر میں بھی پیدا ہو کے صاحب عزت ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے کردار نہ بنایا تو صاحب کردار کے گھر میں بھی ہو کے عزت نہیں پا سکو گے۔ لو، دونوں مثالیں قرآن، آپ متوجہ ہو گئے ہیں، دونوں مثالیں قرآن میں ہیں یا نہیں؟
بھئی حضرت آسیہ کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن میں سورہ تحریم پڑھ لیں، نیک بیبیوں کے ذکر میں اللہ نے حضرت آسیہ اور مریم کا ذکر کیا، اور ادھر بد کے ذکر میں حضرت لوط اور نوح کی بیوی کا ذکر کیا۔ شہید متحری فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے تم کہاں پیدا ہو گئے یہ اہم نہیں، تم کیسے ہو یہ اہم ہے۔ یزید کے گھر میں پیدا ہو گیا، یزید کے گھر میں جس کا نام معاویہ ابن یزید ہے، تو مقدس ہے یا نہیں؟ محترم ہے یا نہیں؟ کیوں محترم ہو گیا؟ اس نے حق گوئی کی۔ جب اسے تخت دیا گیا، اس کا خطبہ آج تک موجود ہے، السوائق المحرقہ میں بھی لکھا ہوا ہے، دوسری کتابوں میں بھی۔ اس نے کہا میں اس تخت پہ بیٹھوں جس تخت کو حاصل رسول کے بیٹے کا قتل کر کے کیا گیا۔ یہ حق گوئی کی، عزیز ہو گیا۔ کم از کم اس طبقے میں، شیعان محمد و آل محمد میں، اس کے باپ کو تھوڑے ہی آپ نے دیکھا، اس کا اپنا کردار دیکھا۔ تو اس بات پہ میں نے جو اس پہلو سے غور کیا تو یہ بڑا اہم خطاب ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیں بھئی آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیا، اس آیت میں کیا خداوند متعال نے حکمت اپنائی ہے؟ کیوں پہلے کہا اے ایمان والو، پھر کہا متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا انسان ان دو چیزوں کے بغیر اہل ایمان ہو سکتا ہے؟ تقوی اور سچوں کی معیت کے بغیر، توجہ ہے، ان کے بغیر انسان اہل ایمان میں شامل ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ پھر کیوں کہا؟ پہلے کہا اہل ایمان، پھر کہا تقوی اختیار کرو، پھر کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنیے گا، علماء فرماتے ہیں پہلے ہمیں لقب دے کر بعد میں بتایا کہ اگر اہل ایمان بننا ہے تو کرو کیا۔ خدا نے عنوان دے کے تمہیں عزت دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ عنوان اپنے اوپر منطبق کرنا ہے، یہ اعزاز اپنے سینے سے لگانا ہے، آج کی اصطلاح میں یہ میڈل اپنے پاس رکھنا ہے اہل ایمان ہونے کا، تو یہ دو کام کرو، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا عملی زندگی میں سچوں کی پیروی کرو۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ آج کی مجلس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن تقوی، یہ تقوی کا معنی میں نے 3 دفعہ تقوی کیا ہے۔ کیوں؟ میرے ذہن میں، البتہ میں نہیں یہ کہہ رہا، علماء بزرگان جنہوں نے دقت کے ساتھ ان مسائل کو دیکھا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تقوی کا ترجمہ جو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اردو میں خصوصاً اللہ سے ڈرو، تو اس ڈرنے میں انہوں نے کہا کہیں کسی کے ذہن میں یہ پہلو نہ آ جائے کہ ڈرنے کا معنی وہی ہے جو اس دنیا میں ہم لوگوں سے اس لیے بعض اوقات ڈرتے ہیں کہ خطرہ ہے، نقصان کا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا، انسان حشرات الارض میں بعض کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ بچھو ہے، سانپ ہے، ڈرتے ہیں نا ہم۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ کیوں کا جواب میں آپ کی زبان بن کے دیتا ہوں، آپ یہی فرمائیں گے ان سے نقصان کا خطرہ ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ نقصان، تو ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ کو ضرر جسمی، ایسے ہی ہے نا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے ڈر رہے ہیں۔ مثلا انسان کسی ظالم طاقتور سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ تو ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ نقصان، وہ ظالم ہے۔ لوگ ظلم کی وجہ سے بیچارے چپ رہتے ہیں، دل سے ظالم کو تھوڑے ہی مان لیتے ہیں۔ ہر دور کے ظالم کو یہ وہم رہتا ہے کہ اگر لوگ چپ ہیں تو مجھے مان رہے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ ہر دور کے، یزید کو بھی یہی وہم تھا، فرعون کو بھی، شداد کو، حامان کو، سارے ظالموں کو یہی رہا۔ لیکن لوگ دل سے مانتے ہوتے تو ان کی قبریں آباد ہوتی۔ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، لیکن نہ ان کا نام رہا، نہ ان کی نسل ہے بھی تو اس قابل نہیں کہ اپنے باپ سے اپنی نسبت دے سکے۔
مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بنو امیہ میں کسی کی بھی نسل نہیں چلی؟ میں نے کہا چلی ہے، لیکن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی نسبت دے سکے۔ میری بات میں توجہ نہیں ہوئی؟ چلے ایک بات کہتا ہوں، ان بریکٹ لینا، بڑی خوبصورت ہے۔ اب صبح کا اتنے بھی ہیں تو میرا مزاج تو آپ جانتے ہیں کہ میں تو بندے دیکھ کے پڑھتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے اسی وجہ سے اپنی بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا، اس کا ایک معنی یہی ہے کہ تیرے دشمن کی نسل کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ تھا آس بن وائل جس نے تانا دیا تھا ابتر کا، اس کے 5 بیٹے تھے، ایک سے بھی نسل نہ چلی، توجہ فرمانا۔ لیکن بنو امیہ بنو عباس بھی تو دشمن تھے یا نہیں اولاد رسول کے؟ تو ان کی تو 100 سال حکومت چل گئی، ایک کی، دوسرے کی 200 سال سے زیادہ، بنو عباس کی۔ توجہ فرمانا، کیا خوبصورت جملہ استاد فاطمی نیہ فرماتے ہیں ابتر کا ایک معنی نسل کا ختم ہو جانا ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ نسل رہے لیکن قیامت تک عبرت بن کے رہ جائے۔ آئے ہائے 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 ہائے، عبرت بن کے، نفرت کی علامت بن کے رہ جائے۔ کہتے ہیں یہ بھی ابتر کا ایک مصداق ہے کہ جب بھی نام آئے دل میں نرمی پیدا نہ ہو، دل میں ان کی نسبت ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان رحمت کی جگہ لعنت بھیجے۔ کیا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک ابتر کا یہ بھی معنی ہے کہ دشمن بطول کو اللہ نے قیامت تک کے لیے یا ختم کر دیا یا باقی رکھ کے مقام عبرت بنا دیا۔ اچھا چلیں، جو بات جس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان ڈرتا ہے تو ڈرنے کا معنی عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے خطرہ ہے۔ خدا کی نسبت کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ نقصان دے رہا ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہی بات مکمل ہو جائے تو بس زحمت ختم۔ توجہ فرمائیں، خدا کی نسبت یہ سوچ سکتے ہیں؟ پھر خدا سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ لیں بھائی، آج یہ معنی آپ تک پہنچ جائے خوشی ہوگی۔ ڈرنے کا، خدا سے خوف زدہ ہونے کا معنی کیا؟ لیں سنیے گا، خدا سے خوف زدہ ہونے کا معنی ضرر نہیں، عظمت ہے۔ خدا کی عظمتوں، خدا کی قدر کرو۔ خوف کا معنی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ بھائی میری بات پہ توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی۔ ابھی میں نے ایک معنی کیا کہ ہم حشرات الارض میں سانپ بچھو ان سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ خطرہ ہے۔ کسی ظالم شخص سے ڈرتے ہیں، ڈاکو ہو کوئی جا رہے ہوں تو وہ لے کے اسلحہ تان لے، انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ خطرہ اور ہے، یہ ڈرنا اور ہے، اور یہ ڈرنا جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ کیا ہے؟ لیں، ایک خوف آپ نے کسی سے اس لیے کیا کہ آپ کو ضرر نفسی ہے، نفسی جانی۔ اللہ کی نسبت ایسا خوف نہیں کہ وہ ضرر جسمی ہو، یعنی اللہ کی نسبت خوف نفسی نہیں، خوف عقلی ہے۔ توجہ رہے گی، خوف عقلی کیا ہے؟ لے مثال دیتا ہوں۔ آپ تشریف فرمائیں، آپ محبت فرماتے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں میرے، ہم نجی محفلوں میں بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں میری نسبت ایک احترام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ محبت فرماتے ہیں، لیکن بالآخر چونکہ ہمارا آپس میں ایک ایسا تعلق ہے، اور دوسرا میری جتنی آپ کی نظروں میں جو بھی، میں تو طالب علم ہوں، اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت یہیں پر آیت اللہ سیستانی آ جائیں تو میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا؟ آپ تبدیل ہو جائیں گے نا؟ کیا تبدیل ہوں گے؟ آپ کوشش کریں گے اب ایسا کام نہ کریں جو ان کے شایان نشان نہ ہو۔ بات تو میں نے کہہ دی ہے۔ اچھا، اگر سیستانی بیٹھے ہوں اور امام زمان کا ایک نائب خاص آ جائیں، حسین بن روح آ جائیں، تو کیا آغا سیستانی ویسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ وہ سمٹ جائیں گے نا؟ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں گے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، اب مثال دے رہا ہوں، چاروں نائب بیٹھے ہوں اور امام زمان آ جائیں اسی محفل میں، میرے اور آپ کے آقا و مولا امام زمان آ جائیں، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، بعض لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بعض لوگوں کی کیفیت بدل گئی، حالانکہ آئے نہیں۔ آپ نے ذہن میں سوچا کہ قبلہ کہہ رہے ہیں امام آ جائیں؟ کسی مومن سے کہو تیرے گھر میں امام زمان آ رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ بولیے، اس کی کیفیت۔ یہ جو انسان اپنے آپ کو احتیاط کرتا ہے،
کسی بڑی ہستی، اب امام زمان سے موجودگی میں، امام کی موجودگی میں ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام آ جائیں، امام کی حالت کیا ہوگی؟ تبدیل ہو جائے گی نا۔ چلو 11 ہوں اور مولا علی آ جائیں، 11 کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا یہ 12 کے 12 ہوں اور یہ سرکار دو عالم آ جائیں، کیا کیفیت ہوگی؟ اب آپ اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ پر وہ کیفیت طاری خود ہو گئی۔ لو سنیں، یہ جو دل میں آپ کے پیدا ہوا ہے نا، ان کی نسبت ایک روب، ایک ہیبت، یہ ان سے خطرے کی وجہ سے نہیں، ان کی عظمت کے سبب ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، ان کی عظمت کے سبب ہے۔ کیا عظمت؟ چونکہ آپ کی نظروں میں ان کا مقام بلند ہے، مقام بلند ہے تو قلب میں ایک حالت خشوع آ گئی، خضوع آ گئی ان کی نسبت۔ تو لو سوچو 14 کے 14 اگر آپ کی اور میری نظر میں، ہم ان کی موجودگی میں سوچتے بھی نہیں کہ ایسا کام کریں جو ان کے شایان شان نہ ہو، چونکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، تو سوچو جتنی عظمت آپ کے دلوں میں 14 کی ہے، 14 کے دل میں خدا کی کتنی عظمت ہوگی۔ اس بہت شکریہ یا جزاک اللہ، اللہم محمد۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اچھا اب آپ نے میری بات جلدی پہنچ گئی کہ یہ جو کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے خشوع کی، یہ پیدا ہوتی تب ہے جب کسی کی عظمت کا دل میں ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے۔ یہ معنی ہے کہ آل محمد جب وضو کرتے تھے تو حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ چونکہ ان کے قلب میں، ان کے وجود پہ اللہ کی ہیبت اس طرح طاری ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے سامنے خاضع ہے، وہ کہتے ہیں ہر شے اللہ کی قدرت کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ خدایا تو کتنا عظیم ہے، مہربان ہے، کائنات کی ہر شے کو تو نے کرہن یعنی بغیر اس کی مرضی کے جھکایا ہے، اور مجھے تو نے کہا ہے تو اپنی مرضی سے میرے سامنے جھک جا، تو نے مجھے قبول کیا ہے۔ اب سمجھیں، توجہ فرمائیں، اتقوا اللہ کا معنی علماء نے یہ خوبصورت کیا، کہتے ہیں تقوی وقا یقی سے ہے، وقایا جس کا معنی ہے بچانا۔ تو اصل میں خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اے ایمان والو ہر اس شے سے بچاؤ جو میری ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تقوی کا معنی کر دیا۔ تقوی یعنی میں اور آپ اگر اپنے اندر یہ حالت پیدا کر لیں، کیا؟ ہر کام کرنے سے پہلے اگر وہ کام مجھے اس وجہ سے روک دے کہ میرے خدا کو پسند نہیں، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام، یہی تقوی ہے۔ تقوی یعنی ایسی قوت و قدرت انسان میں پیدا ہو جائے کہ انسان خدا کو حاضر و ناظر ہر وقت اپنے وجود میں احساس کرے، احساس کرے۔ نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلا ہے تو پتہ ہو میں ایاک نعبد کہہ کے آیا ہوں، تو یہ ایاک نعبد مسجد میں ہی تھوڑا ہے، نہیں توجہ ہوئی بھائی، اس کے بندے ہم صرف مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر نہیں، اور وہ خدا صرف مسجد میں ہے، مسجد سے باہر نہیں۔ لو یہ کہتا ہوں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زیارت، یہ عزاداری، یہ تمرین ہے۔ تمرین کا معنی مشق ہے، یہ مشق ہے، اس کے نتیجے کا نام تقوی ہے۔ بات ہو گئی۔ نماز پڑھ رہے ہو اور اگر نماز میرے اور آپ کے نفس میں، روح میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ وہ مجھے برائی کے مقابلے پہ کم از کم 2 احساس پیدا کر دے، یا برائی کی طرف جانے نہ دے، یا اگر خدا نخواستہ مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو جائے تو میرے دل میں احساس شرمندگی پیدا کر دے، اگر یہ 2 جذبے مجھ میں اور آپ میں راسخ ہو گئے، راسخ جتنے راسخ ہوتے جائیں یعنی جتنے مضبوط ہوتے جائیں، سمجھ لو اتنا خدا کا قرب ملتا جا رہا ہے۔
خدا کا قرب مل، یہ ہے تقویٰ، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ. ایک اور معنی جو آیت اللہ جوادی عاملی نے کیا وہ اس سے بھی خوبصورت ہے. کہتے ہیں پرہیزگاری. یہ جو لفظ پرہیزگاری فارسی کا لفظ ہے. کہتے ہیں پرہیزگاری کا آسان معنی یہ ہے اللہ کی پرواہ کرو. نہیں، یہ معنی سمجھیں گے آپ. میں نے جتنی باتیں کہی کہ آیت اللہ سیستانی امام آ جائیں 11-14 آ جائیں تو آپ کی ان کی موجودگی میں میرا اور آپ کا کچھ ایسا کام نہ کرنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے کہا عظمت. تو عظمت دل میں پرواہ لاتی ہے، بے پرواہی نہیں. جب کسی کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان کہتا ہے یار اب اسے ناراض نہیں کرنا. میری بات پہ توجہ ہے. لیں آپ اپنی عملی زندگی میں بھی کہتے ہیں یار کام کرنا تو نہیں تھا لیکن بندہ ایسا ہے. یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ کرنا نہیں چاہتا تھا اب کر رہا ہوں. کیوں؟ اس نے کہا. تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں. اسی کا نام پرواہ ہے کہ آپ کا دل نہ بھی چاہے اس لیے کر رہے ہو کہ آپ کے دل میں جس کی عظمت ہے آپ اس کی پرواہ کر رہے ہیں. کہہ دوں جملہ آج کا یہی لب لباب، یعنی بے پرواہ نمازی بھی ہو تو متقی نہیں ہوتا. اللہ کی نسبت بے پرواہ یعنی جسے گناہ کا احساس ہی نہ ہو، جو حدود الہی کو توڑتے ہوئے کچھ سوچے ہی نہ، یہ نمازی ہو سکتا ہے. وہ بھی رسمی نمازی، سوری نمازی، دکھاوے کا نمازی، حقیقی نمازی نہیں. چونکہ حقیقی نمازی ہوتا تو نتیجہ تقوی میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا. میری بات پہ توجہ ہے؟ اگر دل میں یہ ہے معنی خوف خدا کا. کیا معنی؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہ کروں؟ اس لیے نہ کروں کہ خدا دیکھ رہا ہے. آج ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں. کیا خوبصورت جملہ ایک عارف کامل نے کہا. ان سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے کہ ہم تقویٰ کے قریب ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے آسان بتاؤں حل؟ بتائیے. انہوں نے کہا جس کی خلوت پاک ہو جائے. خلوت سمجھتے ہیں؟ تنہائی. انہوں نے کہا جس کو تنہائی میں خدا کا خیال آ جائے اور وہ گناہ چھوڑ دے، وہ طے کر لے میں متقی ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے. چونکہ وہ کسی کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ اس کے لیے چھوڑ رہا ہے جسے حاضر اور ناظر سمجھ رہا ہے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ میں تنہا ہوں، کچھ بھی کر سکوں. اب آج کے دور میں تو یہ آ گیا. یہ بھی آپ کی تنہائیوں میں تنہا تو آپ نہ رہے نا. تو سنیں، آپ لوگوں سے تو پھر بھی تنہا ہے نا. جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں، یا وہ دیکھ رہا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اگر میں اس سے رک جاؤں اگر رک جاؤں، خدا کی قسم اتنے ہی متقی ہو. اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم نے اپنی تنہائی میں اس کی پرواہ کی. آپ کے سامنے پیسہ پڑا ہے، دوست نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ خیانت نہ کریں باوجود اس کے کہ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ دو، متقی ہو. میں نے بات کہہ دی ہے. نماز پڑھتے رہو، خرد برد بھی کرتے رہو. نماز پڑھتے رہو، نہ محرم پہ نظر بھی کرتے رہو. نماز پڑھتے رہو، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے رہو. نماز پڑھتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو. نماز پڑھتے رہو، کم بھی تولتے رہو. نماز پڑھتے رہو، اپنے معاملات درستی نہ کرو. خدا کی قسم یہ صرف تمرین ہے، مشق ہے، نتیجے کے بغیر. کاش میری بات پہنچے. آپ جانتے ہیں نا کہ مشق بھی دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی. یہ ایکسرسائز بتاتے ہیں نا جو ہمارے بعض لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ نے یہ ورزش کرنی ہے. سنیے گا، میرے دوست ہیں ایک، وہ کہتے ہیں اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ملتان کے، کہتے ہیں بندے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وزن ہی کم نہیں ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ آپ نے کیا؟ جی کیا. کہتے ہیں پھر مجھے خیال آتا کیوں یہ؟ میں نے کہا اچھا یہ تو کیا، کھا کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بھوک ہی بڑی لگتی تھی. نہیں توجہ ہوئی؟ بھئی یہ چھوڑنا بھی ہے، یہ کرنا ہے، وہ چھوڑنا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. ہم نے ایک طرف نظر کر لی ہوئی ہے. اگر وہ تمرین کامل ہوگی تو وزن کم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، ادھر یہ ورزش کرنی ہے، ادھر وہ چھوڑنا ہے جو اس ورزش کے نتیجے میں وزن بڑھاتا ہے. ایسے ہی ہے نا.
تو اب آپ نے جو توازن قائم کرنا ہے نا، معذرت چاہتا ہوں، یہ نماز روزہ ہمارا، میں آپ سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مصداق بنا رہا ہوں، اور واقعاً یہ میں ہی ہوں کہ انسان یہ نماز روزے کی پابندی بھی کر لے اور عملی زندگی میں معاملات میں خائن رہ جائے۔ معاملات کا معنی ہوتا ہے ہر وہ معاملہ جو اللہ کے بندوں سے مربوط ہے، مجھ سے، آپ سے، بھائی سے، بہن سے، دوست سے، عالم دین سے، قرآن سے، اللہ سے۔ بھئی آپ کا اللہ سے بھی معاملہ ہے، نہیں معاملہ؟ خدا نے نہیں قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو مجھے قرضہ دو، شاہ جی قرضہ حسنہ دو؟ خدا کہہ رہا ہے مجھے قرضہ حسنہ دو۔ خدا محتاج ہے؟ پتہ ہے اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میرے بندوں کی ضرورت پوری کر دو، یہ مجھے ہی دے رہے ہو۔ آئے ہائے ہائے، مالک کائنات تیری عظمتوں پہ قربان، کہتا ہے دے میرے بندے کو، تو اسے دے رہا ہے لیکن مجھے دے رہا ہے۔ یہ کیوں کہا مجھے دے رہا ہے، اسے نہیں مجھے دے رہا ہے؟ تاکہ اسے دے کے اس پر احسان نہ کرو، اس پر فخر کرو، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرے بندے کے کام آیا اور تو کہہ رہا ہے میرے کام آیا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ تو چلیں آج کی گفتگو یہاں پہنچ گئی۔ تقوی یعنی اللہ کی پرواہ کرنا، پرواہ کرنا۔ لو جتنا ہم واپس پلٹ آئے نا گناہوں سے، اتنے متقی ہوتے جائیں گے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کبھی گناہ نہ کریں؟ امام نے فرمایا یہ تو چاہتے یہی ہیں لیکن کرو گے، پھر بھی کرو گے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا معصوم نے اگر گناہ ہو جائے تو ڈٹے نہ رہو، اصرار نہ کرو، گناہ پہ تکرار نہ کرو، گناہ سے پلٹ آؤ۔ تو معصوم نے فرمایا یہی تمہارا تقویٰ ہے۔ اور سنیے گا، میں نے وہ باتیں کی تو مجھے بڑی خوبصورت بات لگی کہ ایک دوست کہہ رہے تھے، بزرگ ہمارے عالم، وہ کہہ رہے تھے کہ جی گفتگو میں جو اللہ نے کیا وہی کریں، نذیر و بشیر دونوں بنے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جہاں لوگوں کے دل میں اس عذاب الہی کی نسبت خوف پیدا کریں، وہاں امید بھی ہونی چاہیے، اور وہ امید قرآن نے دی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں گناہ کرنا شروع کر دو، یعنی وہ راہ ہمیں پتہ ہو، چونکہ کہتے ہیں شیطان کے حربوں میں کارآمد حربہ مایوسی ہے، نا امید کرنا ہے۔ پتہ ہے نا امید شیطان ایک اس طرح بھی کرتا ہے، کہتا ہے تیرا گناہ بخشا ہی نہیں جائے گا۔ یہ کفر کیوں کہا گیا؟ چونکہ اللہ کے صفات عین ذات ہے، بات ذرا مشکل ہے، اور اس کی جو صفات ہیں اس کی ذات کی طرح لامحدود ہیں۔ یہ معنی ہے کہ عین ذات ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ شیطان کیسے بڑا بندے کو گمراہ کرتا ہے؟ کہتا ہے تیرا گناہ بڑا ہے، کہتے ہیں یہی اللہ کی توابیت سے گناہ بڑا سمجھنا یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ تو اب وہ پلٹنا ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے۔ کہتا ہے جو گناہ تو نے کیے احساس شرمندگی، توبہ احساس شرمندگی ہے، احساس شرمندگی پیدا ہو گئی، پلٹ آؤ۔ تو پلٹنے کا کیا معنی ہے؟ صرف کہتے رہو استغفر اللہ؟ نہ، آسان بتاتا ہوں، زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دینے کا نام ہی توبہ ہے۔ کاش بات پہنچے۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا، معذرت چاہتا ہوں، توبہ کرنی ہے نا، فجر کی نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لو ظہرین اور فجر کی قضا پڑھ لو، توبہ ہو گئی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں توبہ ہو گئی۔ جتنا گناہوں سے دور ہوتے جاؤ اتنی توبہ قبول ہو رہی ہے، یہی توبہ ہے۔ توبہ تلافی ہے، تلافی۔ اور پتہ ہے اس کا صلہ کیا ہے؟ خدا کہتا تو پلٹا، توبہ کا معنی بھی پلٹنا ہے، رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ خدا کہتا ہے جیسے تو پلٹتا ہے، وہ جو تیرے گناہ تھے، کہتے دنیا تجھے تانے دیتی رہے، میں نہیں دیتا۔ دنیا کہتی رہے بڑا بن گیا ہے، ساری عمر ایسے گزاری۔ سنو، ایسے گزاری یہ میری اور آپ کی نظر میں ہے، خدا اور آل محمد کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ایسا ہوتا تو حسین کیوں کہتے کہ حر معافی نہ مانگ، تیرا آ جانا ہی معافی ہے۔
ہاں ہم ہوتے تو کہتے ہر کل تک یزیدی فوج میں بیٹھا رہا، اس کے ساتھ رہا، حسین کو روکا، 8 دن حسین کو ادھر روک کے شہادت حسین کا سبب ہی تو بنا ہے، یہ تانے دیتے رہتے۔ ہاں اللہ کے بندے اللہ کی توابیت کا مظہر ہوتے ہیں۔ حسین نے کہا اب تو شرمندہ نہ ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے حر اس سلام میں شامل ہو گئے، حر سلام میں شامل ہو، عملاً پلٹیں، عملاً ہم آپ پلٹ آئیں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی توبہ کے حصول کا نام ہی تقویٰ ہے، خدا کے قرب کا نام تقویٰ ہے، خدا کی پرواہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ من یتق اللہ ویجعل لکم امرا یسرا۔ کیا خوبصورت آیت ہے، اگر میں درست پڑھ رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں چونکہ بات ریکارڈ ہو جاتی۔ خدا فرماتا ہے جو بھی تقوی اختیار کرے، جو بھی، ہاں، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، خدا کہتا ہے میں اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہوں۔ نہیں توجہ ہوئی، میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے متقی کے امور لوگوں کے ذمے نہیں ڈالتا، اس کا کفیل میں خود بن جاتا ہوں۔ یعنی اس کے لیے جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں میں اسے بند گلی میں جانے ہی نہیں دیتا۔ کاش بات پہنچے، بند گلی میں جانے ہی نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے آسانی میں خود نکال دیتا ہوں۔ یہ تقوی کا نتیجہ۔ انشاءاللہ کل عرض کروں گا حقیقت تقوی کے حوالے سے کچھ اور گزارشات۔ تو آج کی گفتگو اس جملے تک آ گئی، تقوی یعنی اللہ کی پرواہ کرو۔ پرہیز کا معنی یہ ہے، پرہیز آپ سمجھتے ہیں، پرہیز کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی مرض لگ جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرو، یعنی یہ غذا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا معنی ہے وہ جو جسم کی حالت تھی اسے بچانے کے لیے ان سے دوری، بس یہی ہے۔ خدا کہتا ہے تیری روح آلودہ نہ ہو جائے، اس لیے اپنی روح کو ہر اس شے سے بچاتا رہے جو روحی بیماری کا سبب بن جائے گی۔ اللہ کی پرواہ کرو، خدا کی نسبت دل میں وہ احساس پیدا کرو، اور خدا کی قسم پروردگار عالمین اتنا رحمان و رحیم۔ میں نے روایت پڑھی، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن جب بندے کے اعمال آئیں گے تو وہ کاتبین، کرام کاتبین، کرام الکاتبین کہیں گے خدایا یہ نیکیاں تو اس بندے نے کی نہیں، توجہ ہے، یہ تو کی نہیں فلاں وقت میں جو یہاں ہیں۔ خدا کہے گا ہاں اس لیے میں نے کسی کو خبر نہیں دی کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ امام سجاد علیہ السلام کی کوئی دعا پڑھیں، ایک امام فرماتے ہیں خدایا میں تیری کتنی حمد کروں اور کتنا شکر ادا کروں کہ تم نے یہ گناہ اپنے خاص بندوں کو بھی نہ بتائے تاکہ میرے بندے کی عزت اور آبرو باقی رہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات امین اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم۔ یہ ایک جملہ انسان کے لیے کافی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمت کے پردے چاہ کر دیتی ہیں، یعنی انسان کی معاشرے میں عزت نہ رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، عذاب کی قسم۔ البتہ تہمت الگ ہے، کسی پر تہمت لگانا وہ الگ ہے، لیکن اگر انسان کا کوئی چھپا ہوا گناہ ظاہر ہو جائے سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا۔ ورنہ خدا بندے کی عزت کو آبرو، وہ ستار ہے، ستار، ستار کا معنی چھپانے والا، ستار ہے، صرف ستار یعنی بار بار چھپانے والا۔ کس کو؟ ایوب کو، ایوب کو۔ یہ ہے اگر انسان تقوی اختیار کرے اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کرو۔ جس حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہو، خدا سے کیسا رابطہ تھا میرے حسین کا؟ کہتے ہیں خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حسین تیری عظمتوں پہ قربان، تو قاسم و اکبر و اون و محمد و عباس جیسے دے کر بھی سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔
یہ سب دے کر بھی سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، اے میرے پروردگار تو نے حسین جیسا امام ہمیں دیا جو ہمیں عملی درس دیتا ہے، جو اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بانجے، عباس جیسا بھائی دے کے سر سجدے میں رکھ دے۔ کہوں حسین نے کیسی لشکر ساتھ لائے تھے، جو یہ سارے رشتے دے کے سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین جیسا بھائی دے کر جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر چھین لی جائے، وہ جلتے خیموں میں حسین کے بچوں کو سمیٹ کر بھی سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر وہ زینب ہیں تو سوچو وہ 4 سال کی سکینہ کو حسین کہاں لے گئے، کہاں سے کیا مراد، معرفت کی کس بلندی پہ لے گئے۔ میں یہ جملے پر 100% ایمان رکھتا ہوں۔ ہمارے بزرگ عالم کہتے ہیں حضرت سکینہ ولیہ خدا ہیں، اور بی بی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق یعنی غرق رہتی تھی، مگن رہتی تھی۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اگر بی بی کے پاس یہ معرفت خدا اور خدا سے رابطہ نہ ہوتا تو جو منظر سیدہ سکینہ نے دیکھے ہیں وہ دیکھ کے 4 سال کی بچی زندہ نہیں رہتی۔ کون سا منظر دیکھا؟ ابھی بھائی اشارہ فرما رہے تھے نا، آپ دربار شام کا منظر ہی سوچ لو۔ سادات و مومنین آپ ماشاءاللہ چہروں سے بھی ایسے، اور میں جانتا بھی ہوں آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، مجھے بتاؤ شام کا بازار اور پھر دربار اور علی کی بیٹی، بس یہ سوچ ہی لو۔ اور میرا پڑھنا کیا ضرورت ہے، صرف انسان اتنا سوچے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا۔ جملہ ایک اور بڑھاؤں، جس کی ماں زندگی میں حضرت اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ اسماء میں مطمئن ہوں، جا رہی ہوں بابا کے پاس، لیکن مجھے ایک غم مارے جا رہا ہے، بی بی مجھے حکم فرمائیں۔ کہا یہ جو عربوں میں میت کو اٹھاتے ہیں تخت پر، تو کہا یہ تخت جو ہے نا اس پر جسم نمایاں ہوتا ہے، چونکہ اوپر چادر ہوتی ہے، یہ ہے بی بی۔ کہا اسماء مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ تخت پہ لٹا دیا جائے اور چاہے اوپر چادر ہو جسم نمایاں ہوتا ہے۔ کہا بی بی میں حبشہ میں تھی، وہاں تابوت بنائے جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہا چاروں طرف درخت کی شاخیں لگا دی جاتی ہیں، درمیان میں جسد میت چھپ جاتی ہے۔ بی بی نے کہا بنا سکتی ہو؟ کیوں نہیں، بناؤ۔ کہتے ہیں مولا کائنات شاخیں لائے درخت کی، اور پہلا تابوت بطول کے لیے بنا، مدینے میں پہلا تابوت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ ہیں، مولا کے نکاح میں آئی تھی بعد میں بی بی کے بعد، کہتے ہیں جب بنایا نا حضرت اسماء بنت امیس نے یہ تابوت، کہتے ہیں 95 دن نہ مسکرانے والی رسول زادی یہ تابوت دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بچ گیا۔ میں نے جملہ بس ختم کر دی زحمت۔ جس کی ماں اس دنیا میں جانے کے بعد جنازہ بھی رات کو اٹھے اور جنازہ دور بھی نہ جائے، گھر سے چند قدموں پہ فاصلے پہ، پھر بھی بی بی کو اتنا فکر ہے کہ کسی کی میرے جسم پہ نظر نہ پڑے، پردے میں بھی۔ ہاں جس کی ماں کو اتنی پردے کی فکر ہو، اس کی بیٹیاں کبھی شرابی کا بازار کبھی دربار۔ سوچو وہ بیٹی اور پوتی کیسے زندہ رہی۔ جملہ ایک اور آپ کی زحمت ختم۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار میں پہنچا تو مختلف واقعات ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ملعون نے ان مخدرات عصمت کو کتنی دیر ٹھہرائے رکھا۔ ایک واقعہ آپ کو سنایا مولانا صاحب نے، میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں۔ کہتے ہیں اسی دربار میں پہلو میں بیٹھا ہوا غیر مسلم تھا، روم کا آیا ہوا عیسائی، کہنے لگا کہ یزید یہ کون ہے؟ ملعون یہی پروپیگنڈا کرتا، کہتا ہے باغی ہیں۔ کہتا مجھے نہیں پتا تیرا ان سے کیا جھگڑا ہے، ان کے ساتھ تو کیا سلوک کرے گا۔
ایک بات کہوں، کہتا ہے کہو، کہا وہ جو 4 سال کی بچی ہے نا اسے کہو بیٹھ جا۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے تو شراب میں مست ہے، ذرا اس بچی کے قدموں کو دے، کتنی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں، اور زمین خون سے رنگین ہو جاتی ہے۔ پوچھتا ہے ملعون عمر سعد یہ بچی کون ہے؟ آواز آئی سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی ہے، آگے لاؤ۔ کہتے ہیں رسی سے آزاد کیا گیا، اشارہ کیا، بچی آگے آئی، اور آگے اور آگے۔ اب یہی تشبیہ ایسے ہی ہے کہ یوں سیڑھیاں، یہاں بی بی کھڑی ہیں بلا تشبیہ، وہاں قیدی ساری بیبیاں ہیں۔ سوچو نا، سامنے بابے کا قاتل ہو، 4 سال کی بچی ہو، اور اسی تخت کی سیڑھی پر ایک سر ہو۔ کہتا ہے بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ علامہ غلام عسکری اور الوقائع والحوادث اور دیگر کتب میں ہے، اس نے چھڑی سے تشت پر پڑے ہوئے کپڑے کو ہٹایا۔ جب کپڑا ہٹایا تو بی بی کی سر پہ نظر پڑی۔ علامہ غلام عسکری کہتے ہیں بی بی سے رہا نہ گیا۔ جملہ بدل دوں، وہ کہتے ہیں اللہ جانے سکینہ کو بابا سے کتنی محبت تھی کہ قاتل کا خوف بھی نہ رہا، کہ بی بی نے ایک دفعہ دوڑی کہ بابا کا سر اپنی آغوش میں لے لو۔ ہاں کہتے ہیں اس انداز میں سر کو پکڑ لیا کہ یزید ملعون نے ایک دفعہ کہا سر کو پکڑو نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ذرا سر کو بلاؤ تو صحیح۔ تم آل محمد کہتے ہو ہم صاحب کرامات ہیں، میں یہ جملہ نہ پڑھتا۔ میں نے تحقیق کی اور علماء سے پوچھا، کہنے لگے کوئی بعید نہیں ہے، جو معصوم ہوتا ہے صاحب کرامات ہوتا ہے، اللہ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ خود امام حسین کے سر کا تلاوت کرنا شیعہ سنی دونوں نے قبول کیا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہتا ہے ذرا اپنے بابا کو بلاؤ تو صحیح۔ اب چونکہ آل محمد کے خانوادے کی عزت اور عظمت کا واسطہ تھا نا، اور یہ طریقہ تھا آزمانے کا، کہتے ہیں اللہ کی رحمت بھی اس حال میں جوش میں آئی۔ کیا کیا؟ بی بی نے چھوٹا سا دامن پھیلایا، کہا بابا بابا میں خدا کا واسطہ دے کر آپ سے کہتی ہوں میرے قریب آ جاؤ۔ بابا پہلے آپ پکارتے تھے میں آتی تھی، بابا آپ آج آ جائیں، یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں سر یوں آیا کہ سیدھا بی بی کی آغوش میں آ گیا، بی بی کی آغوش میں آ گیا۔ بابا کے لبوں پر بی بی نے لب رکھ دیے۔ علامہ غلام عسکری کہتے ہیں کبھی رخساروں کے بوسے، کبھی پیشانی کے بوسے، کبھی لبوں کے بوسے، اور پتہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ بس زحمت ختم، روئے بھی جا رہی ہے اور کہے بھی جا رہی ہے بابا شمر کو معاف نہ کرنا، بابا شمر کو معاف نہ کرنا، کبھی میرے دور چھینتا رہا، کبھی مجھے تماچے مارتا ہے، کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ